امام علی رضا علیہ السلام سیدہ پاک کے خاندان مبارک میں سے، نسل پاک میں سے، آپ نیشا پور شہر میں آتے ہیں، اپنی سواری پر سوار ہیں، وَمَعَهُمَا مِن طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ، اور ان کے ساتھ، ان کی سواری کے ساتھ ہزاروں طالب علم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کی تڑپ لے کر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سواری کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ تاریخ ساز حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ اس کا مول پائیں یا نہ پائیں، اس کے معیار کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ امام ابن حجر مکی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر اس کو لکھا، فرماتے ہیں جب شہر نیشا پور میں امام علی رضا داخل ہوئے، آپ کا سواری کا جو کجاوا تھا اس پر چادریں تھی، آپ اندر تشریف فرما تھے، چہرہ مبارک چھپا ہوا تھا، فتدرعا الیہ ان یریہم وجہہ، فرماتے ہیں نیشا پور شہر کے بازار لوگوں کے ہجوم سے بھر گئے، سر ہی سر نظر آنے لگے، لوگ رو رو کے کہنے لگے ان یریہم وجہہ، کرم نوازی کیجئے، اپنے چہرہ مبارک کا دیدار کرا دیجئے، کیونکہ چہرہ مبارک آپ کا، وہ کپڑے، وہ چادریں جو اوپر لگی ہوئی تھی، لٹکی ہوئی تھی، آپ اندر تشریف فرما تھے، چہرہ مبارک چھپا ہوا تھا امام علی رضا علیہ السلام کا، تو لوگوں نے رو کر عرض کی حضور کرم نوازی کیجئے، آپ سیدہ پاک کے بیٹے ہیں، ہمیں اپنا دیدار کرائیے۔ اب وہاں دو بڑے محدث موجود تھے، ایک کا نام امام ابو زرعہ الرازی، دوسرے کا نام محمد بن اسلم الطوسی، یہ دونوں آگے بڑھے، عرض کرنے لگے سونیا کرم نوازی کیجئے، اپنا دیدار کرائیے۔ فاستوقف بغلتہ، آپ خچر مبارک پر سوار تھے، آپ نے اپنے خدام کو حکم دیا میری سواری کو روکا جائے، سواری رک گئی، آپ نے اپنے سواری کے جہاں بیٹھے تھے اس کجاوے کے کپڑے کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد لوگوں نے دیدار کیا، اور جب دیدار کیا تو ایک چیخ و پکار مچ گئی، آہو بکا ہو گئی شروع، لوگ رونے لگ گئے، چیخنے لگ گئے، جب ان کے چہرے مبارک پر شہر نیشا پور کے باشندوں کی نظر پڑی، انہیں سیدہ پاک کے خون کی قدر و قیمت کا علم ہوا، اور انہیں شیر حیدر کرار کے خون کے حسن و جمال کے بارے میں پتہ چلا، اور جب آپ کا دیدار ہوا فرماتے والناس بین باکن وصارخ وممرغ، فرمایا لوگ رو رہے ہیں، چیخ و پکار ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، وممرغ، کوئی آپ کی سواری کے پاؤں مبارک کے سم جس مٹی پہ لگے ہیں اس مٹی کو اٹھا کر منہ پہ رگڑ رہا ہے، وَمُقَبِّلٍ لِحَافِرِ دَابَّتِهِ، اور پھر وہ مٹی جو آپ کی سواری کے سم لگنے سے اڑی، جو ذرے اڑے، ان ذروں کو اٹھا کر مقبل چوم رہے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سواری کے پاؤں مبارک لگنے سے جو ریت کے ذرات اٹھے، ان ذرات کو اٹھا کر شہر نیشا پور دو بڑے محدثین کی موجودگی کے اندر لوگ ذروں کو چوم رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب چومنے لگے، اب یہ دو محدث آگے بڑھے، عرض کرنے لگے سونیا ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے، لیکن مزہ آ جائے گا اگر آپ خود اپنے نانا کی حدیث ہمیں سنائیں۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ اگر آپ اپنی زبان سے ہمیں رسول اللہ کی حدیث سنا دیں مزہ آ جائے گا۔ یہ حدیث، یہ نسخہ بھی بتا رہا ہوں، کائنات کی کوئی بیماری ہو یہ سند پڑھ لیں، وہ بیماری دور نہ ہو میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ اب وہ حدیث سنیے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے حدیث بیان کی، فرماتے لوگوں سنو میں سناؤں تمہیں اپنے نانا کی حدیث۔ حدثنی ابی موسیٰ الکاظم ان ابی جعفر الصادق ان ابی محمد الباقر ان ابی زین العابدین ان ابی الحسین ابن علی ان ابی علی ابن ابی طالب قال علی ابن ابی طالب حدثنی حبیبی وقرۃ عینی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی جبریل قال جبریل سمعت رب العزہ یقول اللہ تعالی من قال لا الہ الا اللہ دخل حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام علی رضا علیہ السلام نے حدیث بیان کی، فرمایا مجھے میرے بابا جان امام موسیٰ کاظم نے بیان کیا، مجھے میرے بابا جان امام موسیٰ کاظم نے بیان کیا، ان کے بابا جان حضرت امام جعفر الصادق نے بیان کیا، ان کے بابا جان حضرت امام محمد الباقر نے بیان کیا، ان کے بابا جان حضرت سجاد امام زین العابدین نے بیان کیا، ان کے بابا جان حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ان کے بابا جان حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان کیا، اور مولا کائنات فرماتے ہیں قال حدثنی حبیبی، مجھے میرے دوست وقرۃ عینی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حدثنی جبریل، مجھے جبریل نے یہ حدیث بیان کی، اور جبریل کہتے ہیں میں خود سے نہیں بیان کر رہا، سمعت رب العزہ، میں نے اللہ سے یہ بات سنی ہے، میرے رب نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے ایک مرتبہ خلوص قلب کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ دخل حصنی، میرے رب نے فرمایا وہ میرے رحمت کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا دخل حصنی، وہ میرے رحمت کے قلعے میں داخل ہو گیا، ومن دخل حصنی، اور جو میرے رحمت کے قلعے میں داخل ہو گیا، امین من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ سند بیان کی، اب بیان کرنے کے بعد یہ حدیث ہو گئی، امام علی رضا علیہ السلام کو بیان کیا امام موسیٰ کاظم نے، امام موسیٰ کاظم کو ان کے بابا جان امام جعفر صادق نے، امام جعفر صادق کو بیان کیا امام محمد باقر نے، امام محمد باقر کو بیان کیا امام زین العابدین نے، امام زین العابدین کو بیان کیا مولا حسین پاک نے، مولا حسین پاک کو بیان کیا مولا علی پاک نے، مولا علی پاک کو بیان کیا سرکار دو جہاں نے، سرکار دو جہاں کو بیان کیا جبریل روح الامین نے، اور جبریل کو بیان کیا رب ذوالجلال نے۔ یہ سند بیان کرنے کے بعد نیچے امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں، فرمایا امام احمد بن حنبل جن کو کوڑے مارے گئے، امام شافعی کے شاگرد فرماتے ہیں جن کو 7 لاکھ احادیث میرے مصطفیٰ کی یاد تھی۔ کتنی؟ بولے نا ذرا سارے حضرات، 7 لاکھ احادیث جن کو یاد تھی، وہ فرماتے لو قرأت هذا الاسناد على مجنون برئ من جنته، فرما کعبہ کے رب کی قسم قرآن بڑی شان والا، کعبہ کے رب کی قسم رسول اللہ کی بتائے ہوئی دعائیں بڑی شان والے، لیکن میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، یہ جو سند ہے نا امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد الباقر، امام زین العابدین، مولا حسین پاک، مولا علی پاک، سرکار دو جہاں، جبریل علیہ السلام، رب ذوالجلال، یہ جو موتیوں والے خوبصورت نام ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر کوئی ہو جائے پاگل، اگر کوئی ہو جائے پاگل، عقل سلب ہو جائے، دماغ کام کرنا چھوڑ دے، بڑے بڑے دماغ کے ڈاکٹروں کو دکھا کر جب تھک ہار جاؤ اور تمہارا بندہ درست نہ ہو، فرمایا علاج میں بتاتا ہوں، 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام احمد بن حنبل فرماتے لو قرأت هذا الاسناد على مجنون، فرمایا اگر کسی پاگل پر یہ نام پڑھے جائیں، کسی پاگل پر اگر یہ نام پڑھے جائیں، فرمایا کعبہ کے رب کی قسم بری من جنتی ہی، اگر وہ پاگل ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ پاگل ہے